آج آپ کو داتا دستگیر کون دکھائی دیتا ہے؟ لوگوں کے رویے میں آپ کو رب دکھائی نہیں دے گا. آپ کو کینیڈا کا ویزا، امریکہ کا ویزا جو ہے وہ داتا دستگیر دکھائی دے گا کہ آسانیاں ملیں گی تو وہاں میسر آئیں گی، رزق ملے گا تو وہاں سے ملے گا، یہ کام ہوگا تو فلاں جگہ سے ہوگا. میری رب کے ساتھ امیدیں کہاں گئی؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح. اور کافری کیا ہے؟ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. کروڑوں اربوں ہاتھ درود و سلام ہوں انبیاء علیہم والصلاۃ والسلام، بالخصوص ہمارے پیارے نبی محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے پاس آپ لوگوں کو بیان کرنے کے لیے دو خبریں موجود ہیں. ایک خوشخبری ہے، بہت زیادہ خوش ہو جانے والی، اور جسے سن کر، سمجھ کر، محسوس کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے. اور دوسری ایک بڑی بری خبر ہے جس پر افسوس، افسردگی اور دل رنج سے بھرتا ہے. خوشخبری تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ سے پھر رمضان جیسا قیمتی ترین مہینہ ہماری زندگی میں شامل کیا اور ہمیں موقع دیا اپنی زندگی کو، اپنی روٹین کو، اپنے طور طریقے کو، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے آپ کو سنوارنے کا، سدھارنے کا ایک بھرپور قسم کا موقع دیا. اور اس کے ساتھ ایک بری خبر یہ ہے کہ جو قیمتی ترین لمحات میرے رب نے میری زندگی میں شامل کیے وہ اختتام پر ہیں. قریب قریب رمضان گزر چکا ہے اور رمضان کے اتنے ایام گزر جانے کے بعد آج میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. آج میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں کاروبار کروں اور کاروبار کرنے کے بعد ایک اچھا خاصا منافع میرے ہاتھ لگے. اس منافع کو میں اپنی زندگی میں حاصل تو کر لوں، لیکن حاصل کرنے کے بعد وہ منافع خرچ ہونا شروع ہو، خرچ ہوتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ بالکل اختتام پر پہنچ جائے. تو میں اپنا جائزہ لوں گا کہ یہ جو محنت کر کے کمایا تھا، یہ جس کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی، صبر کیا تھا، جس کا بڑی شدت سے انتظار کیا تھا، اس کے حاصل ہو جانے کے بعد میں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا یا پھر اسراف کر کے بلا جواز سستی کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کے ساتھ اس کو گزار دیا، اس کو گنوا دیا، اور نقصان کے علاوہ کچھ بھی آج میرے ہاتھ میں میسر نہیں ہے. محترم بھائیوں، یہ رمضان کا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد یقینی طور پر آج مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بشارتوں کا حقدار ٹھہرتا ہوں، ان ساری خوشخبریوں کا حقدار ٹھہرتا ہوں کہ جو رمضان میں بہترین طریقے سے قیام اور صیام کے بعد مغفرت کی صورت میں مجھے خوشخبریاں میسر آتی ہیں، یا پھر اپنی زندگی کی روٹین کو اسی پرانے ڈگر پہ چلاتے ہوئے میں رمضان جیسے قیمتی لمحات کو بھی گزارتا نہیں بلکہ گنوا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جبریل امین کی بد دعا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین کا حقدار ٹھہرتا ہوں.
آج مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اس ماہ رمضان کے اندر کیا کمایا، اس ماہ رمضان میں کیا گنوا دیا۔ آج دنیا کے اٹھیں گے اور جائزہ لیں، بالخصوص پاکستان کا آپ جائزہ لے لیں، آپ ہر فرد سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بیان کرے گا کہ رمضان المبارک پورے مہینے کا، پورے سال کا قیمتی ترین مہینہ ہے۔ آپ عبادت کرنے والے سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ عبادت کے اعتبار سے پورے سال کا سب سے قیمتی مہینہ رمضان ہے۔ آپ کسی کاروبار کرنے والے سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کاروبار کے لیے پورے سال کا سب سے بہترین مہینہ رمضان ہے۔ اور آپ کو ایک ذہن بنا ہوا سب کا دکھائی دے گا کہ رمضان کو شاندار طریقے سے گزار لینے کا مطلب ہے کہ پورا سال جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہمارا گزر جائے گا۔ اور یقینی طور پر ہم رمضان کو بھی بالکل اسی انداز سے پریکٹس والا مہینہ سمجھتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کو اس انداز سے گزارا جائے کہ جس انداز سے میرا رب مجھے گزارنے کا حکم دیتا ہے، ہر قسم کی برائی سے رک کر، ہر قسم کی کوتاہیوں سے رک کر، اپنی زبان کو لگام دے کر، اپنے عمل کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے تمام ان معصیات کو، گناہوں والے کام کو جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے خود کو پیچھے ہٹا کر اس رمضان کو گزارتے ہیں۔ اور گزارنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بقیہ کے جو 11 مہینے ہیں وہ ہمارے اس ٹریننگ کے ساتھ شاندار گزر جائیں۔ لیکن یہاں میں ایک مسئلہ دیکھتا ہوں، ایک مسئلہ مجھے اکثر دکھائی دیتا ہے، اور وہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے، بہت زیادہ سنگین ہے، اور کبھی کبھی اس مسئلے کا شکار میں خود اپنی ذات کو دیکھتا ہوں۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ میرے دوست، میرے احباب، میرے بھائی، یا کبھی کبھی میں خود ایک غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ غلطی بھی میری پریکٹس کا حصہ ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہے کہ جب میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں روزے کی حالت میں ہوں، ابھی یہ بات نہیں کروں گا۔ یقینی طور پر وہ بات غیبت ہوتی ہے۔ ابھی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں ابھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یار ابھی روزہ ہے۔ مذاق مذاق میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ افطار کے بعد یہ مجھ سے بات کرنا، یعنی کہ افطار کے بعد مجھ پر سارے دروازے کھل جائیں گے، اور اس کے بعد میں جھوٹ بھی بول سکوں گا، غیبت بھی کر سکوں گا، برائی بھی کر سکوں گا، دو نمبری بھی کر سکوں گا، وہ سارے کام کر سکوں گا جو روزے کی حالت میں نہیں کر پا رہا۔ اور میرے بھائی، مجھے یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے میں پریکٹس جو ہے وہ پورے مہینے کی کر رہا ہوں یا پھر روزے کی حالت کی کر رہا ہوں۔ میں کون سی پریکٹس کر رہا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ہوں گا تو ہر چیز سے خود کو روک لوں گا، اور ہر چیز سے خود کو اس انداز سے روکوں گا، ایک بار افطار ہو جانے دو، اس کو گالی بھی دوں گا، اس کو جھوٹ بھی بولوں گا، اس سے بدلہ بھی لوں گا، کینہ بغض عداوت بھی رکھوں گا، اس سے لڑائی پھڈا بھی کروں گا، ایک بار افطار ہو جانے دو، ابھی میرا روزہ ہے۔ رمضان روزے کی حالت میں اچھا بننے کے لیے نہیں آیا، رمضان روزے کی حالت کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ رمضان کا مہینہ دن اور رات مکمل طور پر شاندار طریقے سے رب کے راستے میں اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے آپ کو بچھا کر رب کا بندہ بن کر گزارنے کے لیے آیا، تاکہ بقیہ جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر ہم شاندار طریقے سے جو ہے وہ رب کے بندے بن کر رب کی بندگی میں اپنے آپ کو دے کر، اپنی مرضی کو مٹا کر اور رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ رمضان اس لیے ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور یقینی طور پر جب رمضان میں ہم محنتیں اور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان محنتوں اور کوششوں کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا مکین بنا دے، اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں ٹھکانہ دے دے، اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ یقینی طور پر رمضان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہمارے جتنے بھی صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، سارے کے سارے اگر آپ ان کا محور اور دار و مدار دیکھیں گے تو وہ ایک چیز پر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے جنت حاصل ہو جائے۔ آج یہاں ایک بہت بڑی بات ہے لیکن آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے کہ جب ہم جنت کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو میں آپ بھائیوں کو اور میری بہنوں کو جنت کی بشارت دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر ہے، جنت ہمارا مقدر ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا جنت مقدر ہے، جس کے لیے ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جس جہنم سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقدر جس کی ہمارے لیے بشارت بہت آسانی کے ساتھ ہمارے لیے میسر ہے۔ شرط صرف ایک ہے، شرط صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے ایک قیمتی ترین اثاثہ جس کو مجھے اپنی زندگی میں سنبھال کے رکھنا ہے،
اور وہ قیمتی ترین اثاثہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین جانے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ اثاثہ ہے کہ جس اثاثے کے ساتھ مجھے جنت میسر آئے گی، اور میرا اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یہ میرا وہ قیمتی ترین ڈھال ہے، میرا قیمتی ترین ہتھیار ہے جو میرے تمام گناہوں کو، میری تمام کوتاہیوں کو، سستیوں کو بالکل زبردست طریقے سے اڑا کر رکھ دے گا، بالکل اسی انداز کے ساتھ جس طرح میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک پلڑے کے اندر 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ رجسٹر ہماری والی کاپی کتاب نہیں ہوں گے، بڑے بڑے وسیع و عریض پیمانے پر پھیلے ہوئے رجسٹر ہوں گے۔ 99 رجسٹر پلڑے کے اندر ایک طرف رکھے جائیں گے، اور دوسری طرف صرف ایک چیز رکھی جائے گی جس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایک لا الہ الا اللہ پورے 99 گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹروں کو اٹھا کر پرخچے بنا کر اڑا دے گا، بالکل اسی انداز کے ساتھ لا الہ الا اللہ بالکل میرے جو گناہ ہیں ان کو دھو کر، ان کو اڑا کر، ان کو پھینک کر مجھے پاک صاف کر کے انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ لیکن یہاں پر مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عثمان بن عفان سے روایت ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ماتا، جو موت آئی، جو مر گیا اس حالت میں فَيَعْلَمْ کہ وہ جانتا تھا، اسے علم تھا، اسے بڑے اچھے طریقے سے خبر تھی، اور خبر کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور محترم بھائیوں، لا الہ الا اللہ کو آج جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، یقینی طور پر رمضان ہے، آخری جمعہ ہے، لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ چیز بیان کی جائے گی، یہ چیز بیان کی جائے گی، لیکن میرے نزدیک تمام عبادات، قیام، سیام، اگر ان کے اوپر لا الہ الا اللہ کی چھتری نہیں ہے تو ساری کی ساری میری عبادتیں، میری محنتیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن اگر میرا لا الہ الا اللہ یہ مضبوط ہے تو یقینی طور پر میرا مستقبل، میری آخرت، یہ سب کچھ جو ہے وہ مضبوط، مستحکم اور محفوظ ہوں گے۔ مجھے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے محترم بھائیوں، بالکل اس انداز کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس انداز کے ساتھ لا الہ الا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا تھا، اور آگ میں پھینکتے وقت فرشتے کی مدد سے انکار کر کر ایک الہ کو پکارتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے بالکل اس انداز کے ساتھ جس انداز کے ساتھ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آیا تھا، تپتے ہوئے صحرا میں لیٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس کو پکارتے تھے؟ ایک اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ لا الہ الا اللہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح کعب بن مالک کو سمجھ میں آیا تھا اور سردار کے خط پر پریشان ہو کر رونے لگے تھے کہ اے اللہ اتنی بڑی آزمائش، میرے ایمان کی قیمت یہ چھوٹے موٹے دنیا کے منصب۔ لا الہ الا اللہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح مصعب بن عمیر کو سمجھ میں آیا تھا جنت کا شہزادہ، وہ شہزادہ گری چھوڑ کر، وہ لباس چھوڑ کر، شان و شوکت کو چھوڑ کر، وہ خوشبوؤں کو چھوڑ کر، وہ بہترین زندگی، وہ منصب، وہ نسب، وہ حسب، سب کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہجرت کر کے، سب کچھ چھوڑ کر، بدن سے کپڑوں کو اتار کر جو ہے وہ جنت کے حصول کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ گئے تھے۔ ان کو لا الہ الا اللہ سمجھ آیا تھا۔ محترم بھائی، لا الہ الا اللہ اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح عبد الرحمن بن عوف کو سمجھ میں آیا تھا۔ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ ہجرت کی تھی کس انداز کے ساتھ کی تھی؟ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، جب مدینہ پہنچتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا تاجر ہے، بڑی شان و شوکت ہے، بڑا مرتبہ ہے، بہت مال والا ہے، لیکن جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ چہرہ گرد آلود ہے، اٹا ہوا ہے مٹی سے، چونکہ ہجرت کر کے آئے۔ آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بتاتے کوئی ساتھ نہیں ہے، بچے بیوی نہیں آ سکے، بچوں کو لانا چاہتا تھا، بیوی ایمان نہیں لائی، بیوی نے بچوں کو بھی روک لیا، کاروبار، مال متا، نام، شہرت،
مرتبہ وہ سب کچھ جو ہے مکہ میں چھوڑ کر آیا ہوں. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک چیز کا سوال کرتے ہیں اور وہ سوال تھا لا الہ الا اللہ کا. کہتے ہیں ایمان بچا لائے ہو؟ کہتے ہیں ایمان بچا کر لایا ہوں. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ایمان بچا کر لائے ہو تو سب کچھ بچا لائے ہو. یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو مجھے اور آپ کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. آج سمجھنے کی ضرورت ہے. یقین جانے جب لا الہ الا اللہ مجھے سمجھ میں آتا ہے تو میری زندگی کا محور، میری زندگی کا ممبر، میری زندگی کا ٹوٹل دار و مدار جو ہے وہ میرے رب کی ذات کے ساتھ جا کر منسلک ہو جاتا ہے. اور اس دنیا کے معبود باطلہ جو ہے ان کا زبردست طریقے سے میں رد کرتا ہوں، ان سب کو ایک طرف اٹھا کر پھینک دیتا ہوں. آپ دیکھیں نا مشرکین مکہ کو، مشرکین مکہ کو دیکھیں وہ کیا کہتے تھے. وہ اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے، مالک نہیں مانتے تھے. وہ کیا نہیں مانتے تھے؟ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو خدا مانتے تھے، اللہ کو سب کچھ مانتے تھے. لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے دنیا کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے اور کہتے تھے یہ چیز مجھے اس سے میسر آتی ہے، مجھے مال یہ دیتا ہے، بارش یہ دیتا ہے، اولاد یہ دیتا ہے، یہ چیز یہ دیتا ہے. انہوں نے دنیا کے اندر رب کی ذات کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے موٹے بالکل جھوٹے جھوٹے جو ہے وہ معبود باطلہ، بالکل جھوٹے خدا جو ہے وہ رب کے مقابلے میں بنا لیے تھے. وہ آج میں اپنے حال دیکھوں اپنے دل کا کہ کیا میں نے اپنی زندگی کے اندر رب کے مقابلے میں معبود باطلہ نہیں بنا رکھے. میں ملکی سطح کی بات نہیں کر رہا، ملکی سطح کی بات نہیں کر رہا. یقین جانے اگر وہ بات بھی کی جائے تو وہاں بھی بڑا خوف آتا ہے، وہاں بھی بڑا خوف آتا ہے. حالات کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر خوف آتا ہے. یقین جانے آج اگر ملک کی بات کریں تو ملک کا رازق کون ہے رب دکھائی نہیں دیتا. لوگوں کے رویے میں ملک کا رازق IMF دکھائی دیتا ہے. آج آپ کو حاجت روا مشکل کشا رب دکھائی نہیں دیتا. لوگوں کے رویے میں ڈالر دکھائی دیتا ہے، بیرون ملک کمانا دکھائی دیتا ہے. آج آپ کو داتا دستگیر کون دکھائی دیتا ہے؟ لوگوں کے رویے میں آپ کو رب دکھائی نہیں دے گا. آپ کو کینیڈا کا ویزا، امریکہ کا ویزا جو ہے وہ داتا دستگیر دکھائی دے گا کہ آسانیاں ملیں گی تو وہاں میسر آئیں گی، رزق ملے گا تو وہاں سے ملے گا، یہ کام ہوگا تو فلاں جگہ سے ہوگا. میری رب کے ساتھ امیدیں کہاں گئی؟ مشرکین کا رویہ بھی یہی تھا. اور رویہ ان کا کیا تھا؟ یقین جانے اپنے رب کے ساتھ سارے تعلقات کو توڑ کر، رب کے ساتھ تمام جو ہے وہ امیدوں کو توڑ کر دنیا کے جھوٹے خداؤں کے ساتھ امیدوں کو جوڑ لینا. اس کے علاوہ کافری کیا ہے؟ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، خدا سے تجھ کو نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح. اور کافری کیا ہے؟ اور کافری کیا ہے؟ یقین جانے آج جب میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں بڑا خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، بڑا خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ جس رب کے ساتھ ذات کو، جس رب کی ذات کو میں نے اپنی دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر سب سے اول درجے کے اوپر رکھنا تھا، آج وہ بالکل اختتام کے اوپر آتا ہے جب ڈاکٹر آ کر کہہ دیتا ہے کہ اب میرے بس میں نہیں، تب جا کے مجھے رب کو یاد آتی. جب وکیل کہتا ہے کہ کیس میرے ہاتھ سے نکل گیا، تب جا کے جانماز بچھا کر رب کے آگے سجدہ کرتا ہوں. جب دوست احباب رشتہ دار سب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تب جا کر مجھے رب کی یاد آتی ہے. لیکن جب آپ صحابہ کا رویہ دیکھیں گے، انبیاء کا رویہ دیکھیں گے تو یقین جانے سب سے پہلے اگر کسی کے پاس پہنچتے تھے، سب سے پہلے کسی معبود کی عبادت میں پہنچتے تھے، سب سے پہلے کسی الہ کی الوہیت کو اپنے دل میں جگہ دے کر اس سے مانگنا شروع کرتے تھے تو آپ کو اللہ رب العزت کی ذات دکھائی دے گی. او محترم بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں سمجھ کر شامل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر شامل کرنے کی ضرورت ہے. رمضان چل رہا ہے نا، گھروں کی صفائی کرتے ہیں. رمضان چل رہا ہے، میری بہنیں بڑے زبردست طریقے سے گھروں کی صفائی کرتی ہیں، سیٹنگ کرتی ہیں، اور سیٹنگ کر لینے کے بعد، صفائی ستھرائی کر لینے کے بعد جو ہے وہ اس کی سیٹنگ کرتی ہیں اور نئی چیزیں اس کے اوپر لگاتی ہیں. وسیع اور اس دسترخوان لگاتے ہیں رمضان میں، اور دسترخوان پہ نئی چیزیں لگانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دسترخوان کی صفائی کرتے ہیں. برتن میں کھانا ڈالنے سے پہلے، نئی چیز ڈالنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کی صفائی کی جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے دل میں الا اللہ اس وقت تک نہیں آ سکے گا جب تک تمام معبود باطلہ کا انکار آج میں
اور آپ کھڑے ہو کر نہیں کریں گے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا طاقتور، کوئی ایسا بازور، کوئی ایسا غالب، کوئی ایسا قادر، کوئی ایسا حاجت روا مشکل کشا، کوئی میری مسائل کو حل کرنے والا، کوئی میری پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو یقین جانے وہ رب کی ذات ہے، رب کی ذات کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے کہ جو اس بات کا حق رکھتا ہو کہ میں اپنے مسائل، پریشانی، اپنی عبادتوں کا حق اس کو دے دوں۔ کوئی نہیں ہے رب کے علاوہ، ایک اکیلی رب کی ذات ہے، ایک اکیلی رب کی ذات ہے۔ یقین جانیں کہ جو اس بات کا حق رکھتی ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس سے مانگوں اور اس کے ساتھ اپنی سارے کے ساری جو امیدیں ہیں ان کو منسلک کر لوں۔ لیکن یقین جانیں اگر رویوں کی بات کریں گے، عمل کی بات کریں گے تو یہ چیزیں مجھے آج اپنے رویوں کے اندر، آج اپنے عمل کے اندر دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن جب آپ صحابہ کے کردار کو دیکھتے ہیں، صحابہ کے کردار کو دیکھتے ہیں، یقین جانیں ایک بات ہے بڑی خطرناک ہے، ایک بات ہے بہت خطرناک ہے۔ اکثر سوچ میں آتی ہے تو سوچ جھٹکنے کا دل کرتا ہے، سوچنے کا دل نہیں کرتا، سوچنے کا دل نہیں کرتا۔ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے آج لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آیا، اور یقین جانیں آپ جب پورا کا پورا جو ہے وہ مدینہ، پورا کا پورا مکہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو وہ لوگ بھی لا الہ الا اللہ کے سمجھدار، اس کو سمجھنے والے دکھائی دیں گے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو جہل کو لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا تھا اور وہ جانتا تھا اگر ایک الہ کو مانوں گا میری نوابی سرداری وہ ساری کی ساری پیچھے ہو جائے گی، اس لیے اس نے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا۔ سمجھ آ گیا تھا اس کو، ابو لہب کو لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا تھا، ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ سمجھ آیا تھا، ان لوگوں کو رب کا قرآن سمجھ آیا تھا۔ اور یہ رب کا قرآن اور لا الہ الا اللہ وہ ہے جب کفار کو، جب مشرکین کو سنائی دیتا تھا، سمجھ آتا تھا، یقین جانے بدل کر رہ جاتے تھے۔ مجھے اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے نہ رب کا قرآن بدلتا ہے اور نہ رب کا یہ کلمہ بدلتا ہے۔ ایک ورد ہے، ورد جو میں کرتا چلا جاتا ہوں، ایک تسبیح ہے جو پڑھنا لگے رہنا میرا کام ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا مین ہتھیار، مین حصہ بنا لینا، یقین جانے آج میں اپنی بات کرتا ہوں کہ آج میں اس میں کامیاب ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی نا، قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے۔ میرا رب قرآن شروع کر رہا ہے اور قرآن شروع کرتے ہوئے اس کا مقصد بیان کرتا ہے، لیکن مقصد بیان کرنے سے پہلے، مقصد بیان کرنے سے پہلے ایک چیز باور کروا رہا ہے، ایک چیز، اور وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہات کوئی نہیں۔ اب تم جس راستے پر چلنے لگے ہو وہاں کے لیے تمہیں اپنے آپ کو شکوک سے، شبہات سے، ہر قسم کے بالکل زبردست طریقے سے آپ کو اس سے پیچھے ہٹ کر یقین پر، ایمان پر لا کر کھڑا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو تقویٰ بھی اختیار کروائے گا اور ہدایت کے راستے بھی دکھائے گا۔ لیکن شرط کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو اس میں شک و شبہات کی گنجائش کوئی نہیں، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے نکل کر جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ آپ کو تعلق استوار کرنا پڑے گا۔ او بھائی، جو رب اپنے قرآن میں شک نہیں چاہتا وہ اپنی ذات میں شک چاہتا ہے۔ کل بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ رات بیٹھا ہوا تھا تو بات چل رہی تھی جہاد کی۔ میں نے ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی اور قرآن کی آیت تھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور میں اس بھائی کو بیان کر رہا تھا کہ یار یا تو قرآن کی بات میں کوئی مسئلہ ہے یا پھر ہم مومن کوئی نہیں، یا تو قرآن کی بات میں کوئی مسئلہ ہے یا پھر ہم مومن کوئی نہیں۔ میں بات کر رہا تھا اپنی ذات کے ساتھ، میں بات کر رہا تھا مسلمانوں کی ایک بہت کثیر تعداد کے ساتھ، تو آگے سے وہ بھائی مجھے جواب دیتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی جہاد کر رہے ہیں، جنہوں نے کشمیر میں 50 60 70 سال لگا دیے، جنہوں نے فلسطین میں ایک عرصہ لگا دیا، پھر مومن تو یہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ غلبہ اختیار نہیں کر سکے، غلبہ اختیار یہ نہیں کر سکے۔ تو میں نے ان سے کہا یقین جانو، جب قرآن پڑھتے ہو تو اس کے اوپر سب سے پہلے ایمان لے کر آؤ اور اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو میرا رب تمہیں اس کے معنی بھی سمجھائے گا، اس کا پیغام بھی سمجھائے گا، اور اس کی باتیں بھی سمجھائے گا، اور پھر تم دنیا کو دیکھ سکو گے کہ کشمیر کے جہاد کے بعد، فلسطین کے جہاد کے بعد اگر کسی کا غلبہ پوری دنیا کے اوپر
دنیا کے کفار کے دلوں کے اوپر، دنیا کے کفار کے دماغوں کے اوپر ہے تو وہ صرف آپ کو مجاہدین کا دکھائی دے گا۔ بقیہ جتنے اربوں مسلمان کی تعداد ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے سمجھ لے کہ جو مال دولت کے انبار ہیں، بڑے بڑے صحرا کو جو انہوں نے زرخیز کر دیا ہے، یہ آپ کو روڈ پر چلتے ہوئے کوڑے کے ریپر سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دیں گے۔ ہوا کے ساتھ ادھر، ہوا کے ساتھ ادھر۔ اگر غلبہ دل دماغ کو دکھائی دے گا تو انہی مومنین کا دکھائی دے گا کہ جو رب کے راستے میں بنا کسی غم کے، بنا پریشانی کے ڈٹے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ تب آتی ہے کہ جب میں اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے پاک کر کے، اپنے آپ کو رب کا بندہ بنا کر اور ایمان کی کیفیت پر تمام چیزوں کو جانچنا، تمام چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہوں۔ یہ بات مجھے سمجھ تب آتی ہے، یہ بات مجھے اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی کہ جب میں اپنے عقل کے گھوڑے ایمان کے معاملے میں چلاتا رہوں، ایمان کے معاملے میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہوں۔ یقین جانے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان اور عقل آپس میں تعلق نہیں رکھتے۔ ایمان الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے۔ عقل بہت محدود چیز ہے، بہت محدود، عقل بہت محدود ہے۔ دنیا پڑھاتی ہے، کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کی عقل لامحدود ہو۔ بھائی لامحدود کوئی نہیں، آپ کی عقل لامحدود کوئی نہیں۔ کبھی مجھے کہیں گے اور انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس بات کو ثابت کریں گے کہ عقل کی حد کیا ہے۔ عقل کی حد صرف اتنی ہے جتنا دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اس چیز میں امٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمان جو ہے، ایمان دنیا کی وسیع ترین چیز ہے، وسیع ترین چیز۔ آپ عقل سے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ایمان بالغیب کا نام ہے، جو میرے رب نے بتا دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس پر غیب پر بنا دیکھے بنا سوچے ایمان لے آنا، یہ ایمان کا نام ہے۔ یہ عقل کے ساتھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور بھائی ایمان تو مجھے بتاتا ہے میرے کندھے پر 2 فرشتے موجود ہیں، عقل ثابت نہیں کر سکے گی، عقل ثابت نہیں کر سکے گی۔ مسلسل 2 فرشتوں کا بوجھ اٹھا کر چل رہا ہوں کہ 2 جو ذات ہیں، 2 قسم کے جسم جو ہے وہ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، عقل میری ثابت نہیں کر سکے گی۔ میری عقل تو بالکل بھی ایمانی تقاضوں کو ثابت نہیں کر سکے گی۔ میری عقل بالکل ثابت اس بات کو نہیں کر سکے گی کہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ الذی یرزقکم ثم یحییکم ثم یحییکم۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو قرآن ہمیں بیان کر رہا ہوتا ہے رب کی ذات کے حوالے سے، کہ رب ہے جو تمہیں بناتا ہے، رزق دیتا ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ اور بھائی عقل تو ان چیزوں کو ثابت کر ہی نہیں پائے گی۔ عقل کے ساتھ معاملات دنیا کی حد تک بہت محدود رہ جانے والے ہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ صحابہ جو ہے وہ فصل لگاتے تھے، قلم لگاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو نہ بھی لگاؤ تو فصل ہو جائے گی، نہیں لگائی۔ صحابہ تو تھے نا۔ ایمان کا معاملہ یہ تھا کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئی ہے اس پر عمل کریں گے، اور جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انکار ہو گئی ہے اس کو ایک دم کر کے رد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہ لگاؤ تب بھی ہوگی، انہوں نے نہیں لگائی، فصل کم ہو گئی۔ صحابہ گئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ایسے ایسے ہوا ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ دنیا کے معاملے ہیں اور اس میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پڑھانے اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، میتھ فزکس پڑھانے نہیں آئے تھے، وہ کیمسٹری بایولوجی پڑھانے نہیں آئے تھے، وہ ایسٹرولوجی پڑھانے نہیں آئے تھے، وہ میتھمیٹکس پڑھانے، انگلش اردو پڑھانے نہیں آئے تھے۔ یہ تو وہ سارے علوم ہیں جو عام دماغ سمجھ سکتا ہے اور اس کے بعد ہم تک پہنچا سکتا ہے، ہمیں پڑھا سکتا ہے۔ وہ تو وہ معاملات پڑھانے آئے تھے، وہ دین پڑھانے آئے تھے، وہ ایمان پڑھانے آئے تھے کہ جو عام ذہنوں کے اندر اتر سکتا نہیں، عام ذہن اس کو پڑھا سکتا نہیں، عام ذہن اس کو۔ میرے محمد تو ایمان پڑھانے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب میں آج اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو یقین جانے میں اپنی زندگی کے اندر اعداد و شمار کی بات کرتا ہوں، فائدے نقصان کی بات کرتا ہوں، ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن اگر میری زندگی میں کوئی ایک چیز ایک طرف رد ہے تو یقین جانے وہ ایمان ہے، وہ ایمان بالغیب ہے، وہ رب کی ربوبیت ہے، وہ رب کے ساتھ تعلق ہے، وہ رب کے رب ہونے، اس کی ذات کو پہچاننے۔ ان ساری چیزوں کے اندر میں اپنے آپ کو پیچھے دیکھتا ہوں، دنیا کے معاملات میں بڑی توڑے لگا رہا ہوں، دنیا کے معاملات میں میری دوڑیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یقین جانے یہ دنیا کی معاملات کی دوڑیں اور لگائیں
دنیا ہے، یقینی طور پر اس کے اندر گزارا کرنا ہے، اس کے اندر بھی رہنا ہے، اس کو بھی بنانا سنوارنا ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، لیکن یقین جانیں اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ نہیں ہے محترم بھائیوں، اصل تو وہ ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اور وہ مقصد عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، جنہ کو بنایا، مقصد بیان کیا، مقصد کوئی دوسرا نہیں ہے عبادت کے علاوہ۔ اور عبادت کس کی؟ اللہ رب العزت کی، اس کی معبودیت کے اندر جانے کے علاوہ دوسرا مقصد ہمارا کوئی نہیں۔ اور اس انداز کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دل سے تمام معبود باطلہ کا رد کریں گے، اپنے ساتھ اپنی ساری امیدیں، اپنے سارے مسائل، اپنی ساری کی ساری چیزیں، ربوبیت کے معاملے میں رب ماننے کی بات ہو، الوہیت کے معنی میں اپنے اسم و صفات کے ساتھ اکیلا خالق مالک ماننے کی بات ہو، تو یہ ساری کی ساری میری سوچیں اور عمل کے ساتھ میرے کام یہ رب کی ذات کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ اور یقین جانے جب یہ میری ساری کی ساری امیدیں رب کے ساتھ منسلک ہوں گی تو کامیابی میرا مقدر ہے اور جنت میرا ٹھکانہ ہے انشاءاللہ۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو مجھے جنت میں لے جائے گا، اور انشاءاللہ جب لا الہ الا اللہ کو میں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، میں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، تھام لینا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے پڑھنے کے میرے سارے گناہوں سے بھرے رجسٹروں کو بھی اڑا دے گا، اور اڑانے کے بعد رب کی رضا مجھ پر لکھوائے گا، اور رب کی رضا لکھوانے کے بعد جنت میرا ٹھکانہ کرے گا۔ محترم بھائیو، آج یقینی طور پر رمضان گزر چکا ہے، چند ایک ایام رمضان کے باقی ہیں، چند ایک رمضان ایام کے باقی ہیں، ایام باقی ہیں رمضان کے۔ اس کے اندر محنت کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ بھاگنے دوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں محنت کس انداز سے کرنے کی ضرورت ہے تو ایک بار جائیں بازاروں کے اندر جائیں، جن کو جانتے ہیں کہ رمضان کتنا فائدہ مند ہے، اور رمضان کے جو دن اور رات ہیں کس انداز کے ساتھ اس میں کمائی کی جا سکتی ہے، اور اگر ان دنوں میں سستی دکھائی تو میرا نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ جا کر ذرا ان کی بھاگ دوڑ دیکھیں، محنت دیکھیں، اپنے آپ کو بھول کر، گھر بار کو بھول کر، اپنی راتوں کے آرام کو بھول کر، وہ ساری کی ساری چیزوں کو بھول کر کمائی میں لگے ہوئے ہیں، اور بھائی اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو تھکا کر، بھگا کر، دوڑا کر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان گزر رہا ہے، بہت پریشانی کی بات ہے، رمضان گزر رہا ہے محترم بھائیو، رمضان گزر رہا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے حقدار ٹھہریں گے کہ جس نے قیام اور سیام کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہم اپنے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ زبردست طریقے سے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے پاس عمل نہیں ہے کہ جو دکھا کے تجھے خود سے راضی کر سکیں۔ اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی مانگنی نہیں آتی، تیرے بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہے، خود کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جب خود کو پیش کر دیں گے، یقین جانے یہ رمضان ہے، گزر جائے گا، اور اس رمضان کے گزرنے کے بعد اگر کمی رہ گئی، اگر کجی رہ گئی تو پچھتاوے اور ناکامی کے سوا ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ محترم بھائیو، 2 راتیں رہ گئی ہیں جاگنے کی، 2 راتیں رہ گئی ہیں طاق راتیں، اور چند روزے رہ گئے ہیں، ان کے اندر بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اور میرا رب تو وہ ہے جو ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ بندہ آ جائے اور مجھے منا لے، میں مان جاؤں، راضی ہو جاؤں اور اسے جنت میں داخل کر دوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ ایک بات ضمناً آپ بھائیوں کو، بہنوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ بات ہے جو میں اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یاد کروا رہا ہوتا ہوں، اور اسلام یقینی طور پر خیر خواہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بات میرے نزدیک اہم ہے، میں چاہتا ہوں آپ سب تک پہنچاؤں، اور وہ بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اختتام پر ہے، اللہ نے بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع دیا ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ کر، قیام کر رب سے مغفرت طلب کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، اور وہ سارے کے سارے کام کر کے جس کے ساتھ میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج کرا سکوں۔ لیکن محترم بھائیوں، ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ آپ زبردست طریقے سے محنت کریں، محنت کر کے پروڈکٹ تیار کر لیں، اور پروڈکٹ کے تیار کرنے کے بعد جب ڈیلیوری کا ٹائم آئے، مالک کو پہنچانے کا ٹائم آئے، تو مالک تک وہ کام نہ پہنچ سکے، تو یقینی طور پر وہ ساری کی ساری محنت، وہ ساری کی ساری کوشش،
وہ سارا کا سارا سرمایہ جو اس کو بنانے میں لگایا ہوا ہے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نیک اعمال جو انشاءاللہ تعالی رب کی بارگاہ میں پیش بھی کیے جائیں گے اور میرا رب انہیں قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن محترم بھائیو، ایک چیز ہے جو اس مال کی، اس کام کی، ان سارے کے سارے اعمال کی ڈیلیوری رب تک پہنچ جانے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ ہے میری اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی۔ محترم بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ پیر اور جمعرات والے دن تمام اعمال جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تمام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے اعمال کے کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی میں ہیں، ناراضگی میں ہے، بات چیت بند ہے۔ ان لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ آسمان میں اور زمین کے درمیان میں جو ہے وہ رک جاتے ہیں، وہ رب کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ یقین جانے بہت محنتیں کی ہیں، راتوں کو جاگے ہیں، دنوں میں بھوکے پیاسے رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو بڑی مشکل سے کیے گئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے عمل کر کے اگر رب تک نہ پہنچا سکیں تو یقین جانے کامیابی مقدر بنے گی۔ میری گزارش بھی ہے اور یقینی طور پر بہت بڑی ضرورت بھی، اگر ایسا کوئی کسی کے ساتھ معاملہ ہے، ہمیں جانا چاہیے، ملنا چاہیے، خود کو پیش کرنا چاہیے، بھلے حق پر ہوں، بھلے ہم ٹھیک ہوں، بھلے ہم درست ہوں، لیکن ہمیں خود آگے بڑھ کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ چھوٹے نہیں ہوں گے، رب کے سامنے مرتبے کو بلند کر لیں گے، رب کے سامنے عزت کو بلند کر لیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ لالچ میری ہے، مال میرا رکا ہوا ہے، ڈیلیوری میری رکی ہوئی ہے، فائدہ میرا رکا ہوا ہے، تو اپنے اعمال رب تک پہنچانے میں انشاءاللہ جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو خالی کرنے اور ان کو ہٹانے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام تر وہ رکاوٹیں جو قبولیت کے اندر ہیں ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے ہمیں زبردست طریقے سے وہ عمل اس انداز کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب کو معاف کر کے اپنی جنتوں کا ٹھکانہ دے دے، اور ہم پر اپنی رضا لکھ کر جنت میں ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور جنت میں بھی ہمیں اسی طرح ایک ساتھ اکٹھا رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔